علماء اس میں برابر کی شریک رہی. جمعیت علماء کا یہ سوچنا تھا یہ ایسا موقع ہے کہ اگر ہم تمام لوگ مل کر کے اس قانون کے خلاف لڑائی لڑیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اگر تنہا مسلمان اس میدان میں آیا تو فرقہ پرستوں کی سازش کامیاب ہو جائے گی. وہ تو ہمیں خانوں میں بانٹ کر اپنا مقصد اور اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جمعیت علماء نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، لیکن وہ اس تحریک میں برابر کی شریک رہی. جس طرح ملک کی آزادی کے لیے جمعیت علماء نے اس طرح سے کام کیا تھا. اب ہمارے اسٹیج پر آج کے خصوصی مقرر محترم جناب جسٹس سابق جسٹس کولسے پاٹل صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں آج کی اس جلسے میں ہمارے انہی مہمانوں کو سننا ہے. وہ تشریف لا چکے ہیں. اب میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنی گفتگو زیادہ دیر اس وقت ہمارے اسٹیج پر آل انڈیا مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے پریسیڈنٹ جناب جاوید ندیم صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل فرمائیں. وقت بہت جی ہاں بھائی نام لینے میں مجھ سے تھوڑا چوک ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں. نام ندیم جاوید ہے. میں بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنی گفتگو حضرت مولانا جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی. ہندوستان، ہندوستان، پیار و محبت، پیار و محبت، ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا، پیار و محبت، انقلاب، انقلاب، انقلاب. محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، محترم جسٹس صاحب، بابا ستنام جی، نرسنگ جی، انیس بھائی اس ریاست کے وزیر رہے کیبنٹ 10 سال، محترم علماء کرام جو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، سامنے موجود علماء کرام، ہندوستان کا دانشور طبقہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملک کے مالکوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا کی عالمانہ گفتگو ہو رہی تھی، اور سب سے پہلے میں اس بات کے لیے جمعیت العلماء ہند کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 100 سالہ جشن ہے، 100 سال پورے ہو گئے. ممبئی شہر کا یہ تاریخی میدان ہمارے جشن کی گواہی دے رہا ہے، اور اس عظیم الشان جلسے کو آپ سب کو میں اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور ایک بہت اہم بات جو مہاتما گاندھی اور رویندر ناتھ ٹیگور کے بیچ ہوئی تھی اس کے تعلق سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ رویندر ناتھ ٹیگور جن کو مہاتما گاندھی نے سب سے پہلے گردیو کہا تھا، اور مہاتما گاندھی جن کو جمعیت نے بھی اور رویندر ناتھ ٹیگور نے بھی مہاتما کہا تھا، خطوط آپس میں آ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں ای میل نہیں ہوتا تھا، ایس ایم ایس نہیں ہوتا تھا، واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، خطوط ہوتے تھے۔ تو مہاتما گاندھی اور رویندر ناتھ ٹیگور کے بیچ میں خطوط آتے جاتے رہتے تھے۔ تو مہاتما گاندھی نے ٹیگور سے ایک خط میں پوچھا کہ قیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیترتو کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہندی میں نیترتو ہوگا، انگریزی میں لیڈرشپ ہوگا، اردو میں قیادت ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ آرگنائزیشن کا، سنگٹھن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو جواب میں ٹیگور لکھتے ہیں کہ قیادت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی ہو، وہ نور ہو، جو آنے والے 100 سال کے، 200 سال کے، 300 سال کے چیلنجز کو پہچان سکے کہ آنے والا وقت کیسا ہو۔ میں ایک بات کو ذمہ داری سے یہاں کہہ سکتا ہوں، ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے 3 باتیں بہت اہم کہی۔ ایک کہ ہندوستان جب بٹوارے کے راستے پر کھڑا تھا تو جمعیت العلماء ہند جناح کے نظریہ فکر کے خلاف تھی اور گاندھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ دوسری بات، ہندوستان کے آئین کی بات انہوں نے کہی کہ ہندوستان کا آئین بنے گا، ایک سیکولر آئین بنے گا، کسی مذہب کا نہیں ہوگا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جمعیت العلماء ہند نے ٹھیک کہا تھا 1947 میں، اس لیے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ملک بنا لیا، لیکن وہ ملک 1971 میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہندوستان متحد ہے اور اکٹھا ہے، جمعیت العلماء ہند نے ٹھیک کہا تھا۔ اور تیسرا پیغام محبت کا، امن کا، انسانیت کا، انسانی رشتوں کا، بھائی چارے کا، یہ پیغام اس وقت بھی جمعیت العلماء ہند نے دیا تھا۔ اس وقت بھی گاندھی کے نظریہ فکر کے ساتھ، گاندھی کی سوچ کے ساتھ ہم کھڑے تھے، جمعیت العلماء ہند کھڑی تھی۔ اس وقت ہم پاکستان بنانے والوں کے خلاف کھڑے تھے، اور آج بھی ہم گاندھی کے نظریہ فکر کے ساتھ کھڑے ہیں، گوڈسے کے نظریہ فکر کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور میں تو صرف ایک ہی شعر کہتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے در پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک کہا، جمہوریت میں اور بادشاہت میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ جمہوریت میں صرف ایک آواز نہیں ہوتی، جمہوریت میں ایک آواز اگر سत्ता کی ہے تو اس کے مخالف ایک آواز ہوتی ہے، لیکن وہ مخالف بھی نہیں ہوتی۔ ہندی میں وپکش نہیں کہتے، پرتیپکش کہتے ہیں کہ اس کے برابر ایک آواز ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کی آواز چھوٹ گئی ہے، پرتیپکش اس کی آواز کو اٹھانے کا کام کرے گا۔ اور الیکشنز میں یہ ہوتا رہا ہندوستان میں کہ ایک سیاسی جماعت سत्ता میں آتی ہے اور اس کے مخالف میں ایک پارٹی ہوتی ہے جو اپنی بات کہتی ہے اور سنتی ہے اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ اور جو ہندوستان میں الیکشن ہوتے رہے وہ عام طور سے مدوں پر، نیتیوں پر، اصولوں پر، عام لوگوں کے سوال پر ہوتے رہے۔ 2014 سے اس ملک میں ایک نیا نظریہ فکر کھڑا ہوا ہے۔ اور یاد کریے، کبھی لنچنگ کے نام پر ایک نیا لفظ ایجاد ہوا کہ لنچنگ شروع ہو گئی، پھر ٹرپل طلاق ہو گیا، پھر گھر واپسی ہو گئی، اور اب بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان پر حملہ کرنے کی کوشش ایک خاص نظریہ فکر کے لوگ کر رہے ہیں۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے اس قانون کو جس کے ذریعے ملک چل رہا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ NRC، CAA اور NPR ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے اور اس کے خلاف لڑائی لڑنی۔ 31 سیکنڈ میں ایک آخری بات کو ختم کرتا ہوں۔ 15 تاریخ کی رات میں جامعہ کے 54 اسٹوڈنٹس کو ڈیٹین کیا گیا اور ان کو بند کیا گیا۔ ہمارے جیسے ہزاروں لوگ رات میں جہاں جمعیت کا آفس ہے، وہیں پر پولیس کمشنر کا، دلی کے پولیس کمشنر کا آفس ہے، ہم لوگ وہاں پہنچے۔ لیکن جو امید کی کرن دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے رات میں 10 بجے اور ساری رات بیٹھ کر ہم لوگوں نے نعرے لگائے،
तो हमें इस बात को कहते हुए फख्र भी है और खुशी भी है कि अगर 10,000 स्टूडेंट और नौजवान वहां इकट्ठा था तो उसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% हमारे मुस्लिम भाई थे। यही इस मुल्क की ताकत है, यही इस मुल्क का कंपोजिट कल्चर है और भाईचारा है। इसी की लड़ाई जमीयतुल उलमा हिंद लड़ रहा है। और मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के सदर की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से और सोनिया गांधी जी की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि आजादी की लड़ाई में भी आप गांधी के साथ खड़े रहे और हम आपके नजरिए फिक्र के साथ इस मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को और इस मुल्क के भाईचारे को बचाने के लिए आपकी क़यादत में जिम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ, वक्त कम है, हजरत ने इशारा कर दिया है, फैज अहमद फैज बहुत चर्चा में है, इसलिए फैज की एक नज्म के हवाले से बात को खत्म करता हूं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदे सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। आज का हमारा ये प्रोग्राम 9 बजे तक चलेगा। हज़रत सदर मोहतरम का आखिरी बयान और आखिरी तकरीर होगी और आखिर का 1 घंटा हज़रत सदर मोहतरम की तकरीर का ये बराह रास्त नश्र हो रहा है आलमी समय, सहारा समय और इंडिया टीवी पर। तो अब इस दरमियान में हमारे कई एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सदर मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एमएलए मोहतरम अमीन पटेल साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका खैर मकदम करते हैं। इसी तरह अमन कमेटी के सरबराह मोहतरम जनाब फरीद शेख साहब तशरीफ़ लाए। आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में उनका भी हमें बड़ा ताउन हासिल रहा। हम उनके इस ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने इस स्टेज पर हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। अब मैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सदर मोहतरम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और वक्त का ख्याल रखते हुए चंद मिनटों में अपना पैगाम इस मजमे को दें। जमीयतुल उलमा के सदर, हमारे रहनुमा, जिस जमात में इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे जनाब मौलाना मोहतरम अरशद मदनी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, एक बहुत बड़ी तादाद में बैठे मेरे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मौलाना साहब का अपनी मुंबई की ज़मीन पर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं कुछ तकरीर नहीं करना चाहता, हम तो मुंबई में रोज़ तकरीर करते हैं, लेकिन आज हम मौलाना की तरफ से कोई एक ऐसी रहनुमाई चाहते हैं कि आज जो कौम इंतज़ार कर रही है कि अब NPR शुरू होने जा रहा है, हम लोग क्या करें। मौलाना साहब, आज आप बता दीजिए पूरी कौम को कि जब NPR के लोग घरों पर आएंगे तो हमें क्या करना है, और ये आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए। लोग कंफ्यूज हैं आज। ये वो जमात है जिस जमात ने वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था उसके छक्के छुड़ा दिए। नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है, ये क्या कर सकता है।
یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، آج ہم سے ہمارے ملک میں ہمارا آشیانہ چھیننا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ آج مولانا صاحب، جماعت اسلامی، جمیعت العلماء اور کچھ جماعتیں مل کر اس ملک میں بھائی چارگی کا پیغام دے رہی ہیں۔ اس اسٹیج پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو غیر مسلم ہیں، میں ان کا سب سے زیادہ استقبال کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور مجھے افسوس ہے، مجھے کہنے دیجئے، نہیں کہوں گا تو پھر آج وہ غیر مسلم سمجھیں گے کہ آپ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہو اور انہی کی باتوں کو آپ مانتے ہو۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ 15 کروڑ مسلمان 100 کروڑ ہندوؤں پہ بھاری ہے، شرم آنا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو بولنے کے لیے۔ مولانا صاحب، یہ لوگ صبح سے شام تک غیر مسلم بھائیوں کو لے کر اس ملک میں بھائی چارگی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا، جاوید صاحب نے، کہ اب دلی میں ہم گئے پولیس کا گھیراؤ کرنے کے لیے تو 90% غیر مسلم بھائی تھے۔ آج دلی کے اندر شاہین باغ میں ایک ہاتھ میں ہماری بہنوں کے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بھارت ورش کا سمویدھان ہے۔ کولسے پاٹل صاحب بیٹھے ہیں، کنن IAS افسر، بہت سارے لوگ، کتنے نام لوں میں، جو غیر مسلم ہیں اور آج مسلمانوں سے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا جو آج بی جے پی کو کہیں نہ کہیں سے پیٹرول دے کر کے اس کی فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو میں اس ملک میں، اس میٹنگ میں، میں ان کی مذمت کرتا ہوں، ان کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں کنڈیم ان کو بھی کرتا ہوں۔ توغریا جیسے لوگ، گری راج جیسے لوگ، سادھوی پرگیا جیسے لوگ جو آج کہتے ہیں مسلمانوں کو اس ملک سے پاکستان بھیج دو، یہ ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمیں یہاں سے بھیج سکے۔ یہ تلوے چاٹنے والے سرکار میں بیٹھ گئے ہیں۔ آج ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہے آج یہاں پر، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ ایک بیان ایسا آنا چاہیے مولانا ارشد مدنی صاحب کا، بیٹھ کر کے غور کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج جو کہہ دیں گے نا، مر جائیں گے مگر اس راستے سے ہٹیں گے نہیں۔ ہم لیڈرشپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار اس کالے قانون کی مذمت کرتا ہوں، اور مہاراشٹر سرکار سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بالا صاحب ٹھاکرے کا بیٹا ہوں، اور جو وچن دیتا ہوں اسی وچن پہ رہتا ہوں، وچن کبھی توڑتا نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ CAA، NCR اور NPR سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آپ سے میری گزارش، ابھی تو گزارش ہے، بعد میں شاید اور کسی لینگویج میں بات کر سکتا ہوں میں، ابھی تو میری گزارش ہے کہ مہاراشٹر میں اسی طرح سے، جس طرح سے بنگال میں ریجولیشن پاس ہوا، جس طرح کیرل میں پاس ہوا ہے، ابھی جو اسمبلی شروع ہونے جا رہی ہے، اس اسمبلی میں آپ ایک جو ہے پرستاو پاس کر دیجئے۔ یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں پھر سے پوری جمعیت العلماء کو، جو باہر سے لوگ آئے، ان سب کا بہت بہت سواگت، بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، اس کی آواز کہاں کہاں تک پہنچی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا دعوت نامہ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر کو نہیں گیا تھا، لیکن ان کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہوگا کہ بمبئی کے آزاد میدان میں اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک لکھا ہوا پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم کی خدمت میں گلدستہ بھیجا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ صدر محترم کی خدمت میں وہ گلدستہ پیش کیا جائے، اور
سید محمد قاسم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہریش راوت صاحب کا وہ پیغام پڑھ کر سنا دیں. صرف پیغام پڑھیں اس لیے کہ وقت بہت تنگ ہے. ذہ قسمت ذہ نصیب. میں ہریش راوت صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اتراکھنڈ کے اور اس وقت موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں اور ممبر رکن ہے CWC کے، ان کا پیغام میں ان کا خادم اور ان کا OSD سید محمد قاسم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. محترم جناب سید ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند، بسد آداب. جمعیت علماء ہند نے دیش و ملت کی حفاظت کے لیے جو اپنی خدمات انجام دی ہیں وہ ملک کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. جمعیت نے سماج کے ہر حالات کا جائزہ لے کر اس کے سدھار میں ہمیشہ یوگدان دیا. دینی تعلیم کی بنیاد کو قائم رکھتے ہوئے اس نے آدھونک شکشا کی ہمیشہ کھل کر وکالت کی اور دیش کے مشترکہ مسائل میں پورے عزم و حوصلے کے ساتھ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ملک کی تاریخ و حفاظت کے لیے برادران وطن سے بھرپور سہیوگ قائم کیا. یہی وجہ ہے کہ جمعیت آج دیش کی ترقی، وکاس و اس کے سیکولر ساماجک ڈھانچے کو پروان چڑھانے میں اپنا بھرپور سہیوگ پردان کر رہی ہے. اس اہم ترین مقاصد کو مزید بروائے کار لانے میں جمعیت علماء ہند دیش کے ہر حصے میں اپنے سیمینار آیوجت کرتی چلی آ رہی ہے. اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے دناک 22 و 23 فروری 2020 کو ممبئی میں ہونے والے اہم ترین اجلاس کی کامیابی کے لیے میری اور سے جمعیت علماء ہند، اس کے تمام اراکین و صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کو بہت بہت بدھائی و ہاردک شبھ کامنائیں. صدر نیاز بند جناب ہریش راوت صاحب، یہ آج میری زندگی کی پہلی خوش نصیبی ہے. میں آپ کے اور یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کے کرم فرمائی سے اور خاص طور سے جمعیت کے صدر جناب سید مولانا ارشد مدنی صاحب کے کرم فرمائی سے آج آپ سے روبرو ہونے کا موقع مجھ کو ملا. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اور پورے اتراکھنڈ کے عوام سے کہ وہ آپ کا، وہاں کی اقلیت، وہاں کا عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے. انقلاب زندہ باد. اب اس وقت ہمارے اسٹیج پر حکومت مہاراشٹرا کے سابق کابینی وزیر عارف نسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے اور حضرت صدر محترم کے تفصیلی خطاب کو سننا ہے اور محترم جناب جسٹس کولسے پاٹل صاحب کو بھی ہمیں سننا ہے. اس لیے میں محترم عارف نسیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پہلے مائک پر آئیں اور 9 بجے تک ہمارا پرمیشن ہے. اس لیے ہم سب آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں. 5 منٹ میں اگر آپ اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں تو یہ آپ کا کرم ہوگا. جلسے میں موجود جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے سبھی معزز علماء اکرام، جمعیت کے سبھی عہدیدار، ریاست کے ہمارے سبھی سماجی کارکن، ہمارے سبھی ساتھی، سامنے بیٹھے ہوئے شہر کے سبھی ہمارے معزز حضرات، خواتین، ماں اور بہنیں،
नौजवान साथी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत का ये इजलास 100 साला इजलास आज मुंबई शहर के इस तारीखी सरजमी पर मुनक्किद हो रही है। जमीयत ने तो मुल्क की आजादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तरक्की में हमेशा अहम किरदार निभाने का काम इस मुल्क में किया। शायद कुछ लोगों को याद नहीं है, वळसे पाटील साहेब, लोकांना आठवण करून देण्याची वेळ आलेली आहे या देशामध्ये आज। जमीयतुल उलमा हिंद हिंदुस्तान की, जैसे मैंने पहले कहा कि आजादी की तहरीक से लेकर मुल्क की दुनिया के नक्शे पे इस मुल्क की पहचान बनाने में उसका अहम किरदार रहा है। आज लोग अपना सियासी मफाद हासिल करने के लिए, अपना जाति मफाद हासिल करने के लिए इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। जमीयत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आपने देखा है ये स्टेज और स्टेज पे हजरत मौलाना के अगल बगल में बैठे हुए जो हमारे हिंदू मजहब के मानने वाले जो यहां पर बैठे हैं, इससे एक सबसे बड़ी मिसाल है कि जमीयतुल उलमा फिरका परस्त नहीं बल्कि फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। जमीयत के बारे में अलग अलग तरह की तस्वीर पेश की जाती है वक्त वक्त पे। माजी में जाना चाहिए, जमीयत की तारीख को उठा के पढ़ना चाहिए, तारीख के पन्नों को पलटने का भी काम थोड़ा करना चाहिए। जमीयत ने इस मुल्क के हिंदुस्तान के कानून को, आइन को इस मुल्क में मजबूती से हमेशा लागू करने के लिए और उस कानून को मजबूती से साथ देने का काम हमेशा करवाया। लेकिन आज अफसोस होता है कि सीए जैसा कानून इस मुल्क में थोपा जा रहा है। सीए के बाद नए तरह का एनपीआर लाया जा रहा है और कहा जाता है कि सीए से किसी को नुकसान नहीं है। नसीम खान का मानना है किसी को नुकसान हो या फायदा हो, इस मुल्क में कानून वही बनना चाहिए जो इस मुल्क के संविधान ने इजाजत दी। संविधान के खिलाफ कोई कानून इस मुल्क में नहीं बनना चाहिए। संविधान के दायरे में आप कानून बनाइए, हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई उसको मजबूती से ताकत देने का काम करेगा। मैं दूसरी बात, ज्यादा वक्त नहीं है, अलीमुल्ला साहब मेरे बगल में खड़े हो गए, मैं समझ गया। मैं अपनी महाराष्ट्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से भी कहना चाहता हूं कि आपको सीए और एनपीआर के बारे में आपके मुशीरकार, आपके सलाहकार गलत बता रहे हैं, उसको सही तरीके से समझिए, क्योंकि यह सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने आपको सपोर्ट किया है, आपको वजीर आला बनाया है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, सीडब्ल्यूसी का फैसला है, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं भी एक मेंबर था, जिसके अंदर तीनों पार्टी की एक सहमति बनी थी, एक राय बनी थी, और उस राय में यह शामिल किया गया था कि महाराष्ट्र की सरकार
संविधान के प्रियम्बल की बुनियाद पर चलेगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर चलेगी। उद्धव जी, उसको आप जरा समझ लीजिए और उसके बाद पब्लिकली बयान दीजिए। हमें पता है कि आपके अगल बगल में आपको समझाने वाले कुछ आजकल लोग ऐसे पहुंच गए हैं जो आपकी पुरानी पार्टनर थी, उनके मंसूबे पे चलने वाले लोग हैं। तो हमें उम्मीद है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में एनपीआर जब महाराष्ट्र में लागू हो तो उसमें जो बाप दादा और माँ का जो गलत तरह का दिखाया गया कॉलम है उसको निकाल देना चाहिए। सेंसस का मुखालिफ कोई नहीं है, सेंसस हमेशा होता रहा है, लेकिन सेंसस होने का जो तरीका है, जो कायदा है, जो नियम है, उसी के मुताबिक होना चाहिए। उसको सब सपोर्ट करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वाला एनपीआर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब इसकी मुखालफत करेंगे। ये मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं। मैं फिर से आज के इस अजीमुशान इजलास के लिए महाराष्ट्र की जमीयतुल उलमा की पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और हजरत मौलाना का भी बहुत बहुत यहां पर खैर मकदम करते हुए इस्तकबाल करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान परिंदाबाद। शुक्रिया। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। अब मैं अपने उस मेहमान को आवाज़ देने वाला हूं जो इस वक्त CAA, MPR और NRC के खिलाफ एक ताकतवर आवाज़ बनकर सिर्फ महाराष्ट्र भी में नहीं पूरे मुल्क में उभरी है वो शख्सियत। इससे मेरी मुराद मोहतरम जनाब साबिक जस्टिस कोलसे पाटिल साहब से है। मैं बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और मजमे से कहता हूं कि तालियों के साथ आपका शानदार इस्तकबाल किया जाए। हजरत मौलाना मदनी जी और मेरे सब विचार पीठ पर और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन बहनों, आज अरे उनको तो मैं देश भर सलाम करता हूं। मेरी गलती हो गई, आपको देखा नहीं। मेरे बहनें, बेटियां, परपोती, पोती सबने देश को हिला रखा है, इसलिए मैं आपको पहले सलाम करता हूं। मुझे देश भर में ये जो जन सैलाब देख के मैं 80 साल की उम्र में 18 साल का बना हूं, क्योंकि ये मेरा सपना था कि अंबेडकरवादी, आदिवासी और हमारे मुस्लिम भाई जब सब साथ आएंगे तो हमारा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये जो मुट्ठी भर आर्य ब्राह्मण हो गए या ब्राह्मणवादी हो गए जिन्होंने हमें, यानी वो उनका कहना है कि वो ब्रह्म के मुंह से आए, हम सब बाकी पैदल से आए हैं। हम सब जो मुंह से नहीं आए और सब मुस्लिम भाई यदि हम साथ आते हैं तो हम देश को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। आप जानते नहीं कि मुगलों के राज्य में भारत नंबर 1 देश था, भारत की निर्यात नंबर 1 थी, भारत का उत्पादन नंबर 1 था, लेकिन वो कोई बताता नहीं। आज क्या हो गया है कि सब झूठा, 100% मीडिया झूठा, मोदी शाह झूठे, सब लोग झूठे। ये झूठों का रात दिन सुनना पड़ता है और हमारा भेजा सड़ रहा है। मैं आप सबको वादा करता हूं कि मेरे गुरु जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक कमीशन 2002 में जाके गुजरात में किया था और उन्होंने कहा था कि मोदी और शाह खून के अपराधी हैं और शाह तो तड़ीपार भी है।
तो जो खुद तड़ीपार है, जो खून के अपराधी हैं, वो हमें कहते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, सिद्ध करो। अरे साले, तुम्हारी पहले डिग्री दिखाओ। मोदी को मैं आह्वान करता हूं कि तुम जो तुम्हारी डिग्री बताते, दिखाओ हमको डिग्री कहाँ है, दिखाओ आपके डिग्री के पेपर कहाँ है। शाह को बोलता हूं कि भाई तड़ीपार होने के बावजूद तुम हमें बोलता है कि तुम तड़ीपार हो जाओ, हम कैसे सहेंगे। मैं आपको उनकी एक किताब अभी प्रसिद्ध हुई है, आपको विनती करता हूं कि जो भी झूठ आता है उसके ऊपर भरोसा मत करो। अभी उनकी किताब है नागरिकत्व सुधारना कायदा क्यों, और श्याम प्रसाद मुखर्जी का नाम लेके लिखते हैं। पहला सेंटेंस उनका झूठ है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश की विभागनी की, झूठ बोलते हैं। ये तिलक, सावरकर, गोलवलकर की आइडियोलॉजी थी, जो चाहते थे कि यहां दो देश रहते हैं और उनको सेपरेट होना चाहिए। 1923 में, 1935 में, और सावरकर भी, और ये तिलक भी कहते थे कि हम ब्रिटिशों को चाहे जितना राज करें, सिर्फ वो हमारे धर्म में इंटरफेयर न करे। तो इसका मतलब क्या है। और गोलवलकर तो कहते हैं, तो ये जो नए कानून आए हैं, ये गोलवलकर, तिलक, सावरकर की आइडियोलॉजी का नतीजा है। वो कहते थे कि शूद्रों को और ईसाइयों को वोट का सवाल ही नहीं, वो यहां सिर्फ जिंदा रहे, इतना ही उनका काम है। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। आज जो नए कानून आए हैं, वो हम सबको गुलाम बनाने की कोशिश है उनकी, हम सबको डी वोटिंग में डालने का। और हमारे जो आज अधिकार है, भागवत अभी कहता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं, मनु के तहत जो काम का बंटवारा हुआ है, यदि उसके तहत चलते हैं तो देश का विकास होगा। तो उनको मैं याद दिलाता हूं कि 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में मुगलों का राज था, वो जो विकास था वो आज देश में कहा गया। आर्य भारत जब भारत में नहीं आए थे, तब जो भारत का विकास था, वो विकास आज कहां है। और मैं सबको बोलता हूं, पहले से बोलता हूं कि सब भाई मुस्लिम बहने और हमारे यूएन पाकिस्तान के मुस्लिम, वर्ण व्यवस्था के कारण जो मुस्लिम बने, वो सब हमारे खून के भाई भाई है। तो हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई होके हुए भी हम लोग झगड़ते थे। बाबरी मस्जिद गिरी, हम चुप बैठे। 2002 हुआ, हम चुप बैठे। उन्होंने रामायण महाभारत दिखाया, तब से हमने हमारा काम शुरू करना चाहिए था, लेकिन हम फेल हो गए। आज अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें ताकत दी है कि आज इतना माहौल जो बन रहा है, वो देश की क्रांति की पहला कदम है। हम देश में क्रांति देखना चाहते हैं। हम सब भारतीयों के अन्न, वस्त्र, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, प्रस्ता और स्वास्थ्य, सबको मुफ्त मिलना हमारे देश की जरूरी है। और वो मिलाने के लिए यदि आप सब साथ आते हैं, तो मोदी शाह कौन है। जो मच्छर है वो हम सब साथ आके सिर्फ फुंकर मारेंगे तो उड़ जाएंगे। लेकिन ये होना आज तक नहीं हुआ, आज ये होने जा रहा है। सब लोगों के भाषण है, मुझे बहुत भाषण करने की आदत है, लेकिन मैं आज हजरत का सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको एक ही वादा करता हूं, यदि आप आज से हर गांव में मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, उनकी बस्ती है, मुस्लिम गांव में सक्षम है, मैं चाहता हूं कि आज तक हम और वो करते रहे, वो हमारी गलती थी। हम सब एक खून के हैं, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। हम आज से यानी कल से बस्ती बस्ती में जाएंगे, हमारे बहनें जाएंगी, सब दलितों के, आदिवासियों के बहनों को मिलेंगी। और आपका और हमारा खून एक है, हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं। यदि हम सबको साथ लेंगे तो कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ है वो मानने को हम तैयार नहीं। वो कानून हम मानेंगे नहीं।
یہ مہاتما گاندھی نے ہم کو 1909 سال میں بولا ہے, 1 منٹ, 9 سال میں 1909 سال میں بولا ہے, یدی بہوسنکھیک سماج الپ سنکھیک پر انیائے کرنے کے لیے قانون بناتا ہے تو الپ سنکھیک وہ قانون نہیں مانیں گے, وہ ہماری نپسکتا ہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ یدی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ننگے بنو اور ہمارے سامنے ناچو, کیا ہم ناچیں گے؟ تو نہیں ناچیں گے. اس لیے گاندھی نے کہا تھا کہ چاہے ہم جیل جائیں گے, چاہے ہم مریں گے, لیکن وہ قانون نہیں مانیں گے. ہمیں بھی یہی سوگن لینی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, ہم سب سنویدھان کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم مہاتما گاندھی کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم نہرو امبیڈکر کو ماننے والے لوگ ہیں. ارے بابا صاحب امبیڈکر نے ہم کو سب کا برابری کا درجہ دیا ہے. وہ امبیڈکر نے ہمارا سنویدھان بناتے ہوئے ہم بھارت کے لوگ اس سے سنویدھان کی شروعات کی ہے. تو ہم سب لوگ ایک ہیں, ہم بھارت کے مالک ہیں, مودی شاہ کے باپ کا دیش نہیں ہے. کوئی 2 آدمی لے کے قانون بناتے ہیں تو وہ قانون نہیں ہے, وہ انیائے ہے, اور وہ انیائے سہنے کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ ہم نیکی سے چلنے والے آدمی ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے, ایشور نے یہ آدیش دیا ہے. میں مودی جیسا جھوٹ نہیں بولتا. وہ کہتا ہے گنگا میں نے مجھے بلایا, سب گنگا گندی کر دی ہے. جہاں بھی بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کے الٹا کرتا ہے. آج ہمیں اس جھمیلے میں ڈھکیلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیش کی سبھی قدرتی سمپتی مٹی مول بھاؤ سے بیچ رہا ہے, اندانی کو, ابانی کو, جو بھی کوئی ادیوگپتی ہے ان کو بیچ رہا ہے, اور ہم سب کو کنگال کیا ہے. ریزرو بینک ختم ہو گئی ہے, پیٹرول کمپنیاں ختم ہو گئی ہے, ONGC ختم ہو گئی ہے, یہ سب BSNL ختم ہو گیا ہے. جو ہمارے باپ جادوں نے جو بنایا تھا, جو باپ جادہ نے بنایا, وہ بیچ کے جو گرہستی کرتا ہے وہ کس لائق کا آدمی ہے آپ سمجھ لیجئے. ہم گھر میں جو بھی ہے وہ بیچ کے گرہستی چلائیں گے تو گرہستی چلانے والوں کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو گھر کا دیوالا نکال کے, دیش کا دیوالا نکال کے دیش چلانے کی باشا کر رہا ہے, تو اس کو ٹھکانے لگانا ہم سب کا کام ہے. میں سب کو وننتی کرتا ہوں کہ کل سے آپ لوگ گاؤں گاؤں جائیں گے, دلت بستی میں جائیں گے, آدیواسی بستی میں جائیں گے, سب کے گلے ملائیں گے, اور ہم سب ایک ہی خون کے ہیں, ہم لڑیں گے, ایسا سب کو وشواس دلائیں گے. جے بھارت. حضرات, آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام 9 بجے تک چلے گا, اس کے آگے پرمیشن نہیں ہے. ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے سارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں, مگر چند ہی کو یہاں بات کرنے کا موقع دیا گیا. اب اس وقت آخری پروگرام شیخ الاسلام کے جانشین, ہمارے مخدوم, دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث, جمعیت علماء کے صدر, رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے موقر ممبر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تقریر فرمائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور بہت اہتمام سے حضرت اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ملک کے اندر تخر بخر ہو رہا ہے, ملک کو بانٹا جا رہا ہے, ملک کو جلایا جا رہا ہے, ملک کی سالمیت کو مجروح کیا جا رہا ہے, اتحاد و یکجہتی کے اوپر لوگ قدغن لگا رہے ہیں. یاد رکھیے یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ اور مضرت رساں ہے. ہم مولانا سے جواب چاہتے ہیں, سن رہا ہوں نشیمن پہ بجلی گری, سن رہا ہوں نشیمن پہ بجلی گری, یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں. ہم کو آپ بتائیے کہ اس کا علاج کیا, ہم کو آپ بتائیے کہ ہم ہندو مسلم کس طرح ایک ہوں, ہم سکھوں کو کیسے اپنے قریب لائیں, اور ہم آپ کو لے جائیں.
سکھوں کے مجمع میں، ہندوؤں کے مجمع میں، اور وہاں لے جا کر کے آپ کے کلمات صدارت ہوں اور ہندوستان کی تعمیر ہو۔ اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی جامع تقریر اور آپ کی صدارتی تقریر اور آپ کی دعائیہ تقریر اور آپ کی اختتامی تقریر میں اس کا بھرپور جواب ہوگا۔ حضرت، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے، اللہ آپ کے فیض کو عام فرمائے۔ آپ حضرت شیخ الہند کی نسبتوں کے حامل ہیں، شیخ الاسلام کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو نسبتیں آپ کے ساتھ ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم آپ کی نسبتوں کو سلام کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ناز ہے کہ ایسے جلیل القدر عالم، ایسے پاک باز بزرگ اور ایسے مسلمانوں کے نہیں، ہندوستان کے چپے چپے کے، ہندوستان کے ذرے ذرے کے خیر خواہی کرنے والے بزرگ کا ہمیں احترام کا شرف حاصل ہے۔ تشریف لائیے اور اپنے فیوض و برکات عام فرمائیے۔ وہیں پر لے جائیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی، دیکھو میں زور سے نہیں بولوں گا مگر تمہیں زور سے نعرہ لگانا ہوگا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا مستقیم احسن، مولانا حلیم اللہ، اراکین مجلس عاملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دھرم گرو اور برادران وطن، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، جمعیت علماء ہند کے ورکرز، اس کی جنرل باڈی کے ممبرز، اور اس عظیم الشان جلسے کے اندر حاضر ہونے والے بمبئی اور مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے محترم حضرات، جمعیت علماء ہند بالکل ایک غیر سیاسی جماعت ہے۔ اس کا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے رائی کے دانے کے برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی مخالفت میں اس کے خدام، ہمارے اکابر جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے تقسیم بھی ہوا، لیکن آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے کروٹ لی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ملک آزاد ہو گیا،
آج سے ہماری جماعت مذہبی جماعت ہے، ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جماعت سن 1919 میں بنی تھی، آج اس کو 100 سال ہوتے ہیں۔ ہم نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ جب جماعت کو 100 سال ہوں گے تو ہم پورے ملک کے اندر جشن منائیں گے، مسلمانوں کو، برادران وطن کو، مختلف اقلیتوں کو جمعیت علماء ہند کی خدمات سے روشناس کریں گے۔ لیکن ملک کی بدقسمتی ہے، ملک میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے کہ موجودہ صورتحال جس کے اندر پوری حکومت مودی جی کی اقلیتوں کے اور دلتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، جو لوگ ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال کر اپنا غلام بنانے کی پالیسی پر چل رہی ہے۔ ملک میں کروڑوں آدمی، سینکڑوں کروڑ اس وقت اپنے مستقبل کی فکر کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر کسی جشن کا موقع نہیں تھا، اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں 100 سالہ جشن ان حالات میں نہیں کرنا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعض دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ جشن 100 سالہ ہے، ان حالات میں جمعیت علماء ہند کوئی جشن کا پروگرام کرے، ہمارا جشن کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ ان حالات میں جس میں ہمارے بھائی جوان اس کڑاکے کی سردی میں دلی کے اندر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ہماری بہنیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں سڑکوں کے اوپر مہینوں سے بیٹھی ہوئی احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت کے اندر جب سارے ملک کے اندر لوگ مایوسی اور خوف و ہراس کے ماحول کے اندر ہیں، جمعیت علماء ہند کوئی جشن منائے، یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے خلاف ہے۔ یہ تو وقت حکومت کی پالیسیوں پر ماتم کرنے کا وقت ہے، جشن کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ تحفظ جمہوریت کانفرنس ہے۔ تحفظ جمہوریت جمعیت علماء ہند کو سب سے پہلے یہ حق پہنچتا ہے کہ ملک کے اگر کسی وقت کوئی پارٹی یا حکومت ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف اپنی پالیسی بناتی ہے تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلی اس کی حقدار ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے۔ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں کہ جیسے جیسے آزادی کا وقت قریب آتا ہوا نظر آتا تھا، ہمارے بزرگ مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی اور جمعیت علماء ہند کی بنیادی شخصیتیں کانگریس پارٹی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے، گاندھی جی سے
ورکنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کر تجویز پاس کر کے ان سے بار بار یہ عہد لیتے تھے کہ ہم نے 150 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں اپنے سپوتوں کو قربان کر دیا ہے، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور بنے گا، ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ ہمارے پاس کانگریس کی سن 46 کی، 40 کی، 30 کی وہ تجاویز موجود ہیں جن میں جمعیت علماء ہند کے سوال کی بنیاد پر کانگریس پارٹی اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر تجویز لکھ کر ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کا دین اور ایک فہرست ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ تب جمعیت علماء ہند سن 47 تک کانگریس کے شانہ بشانہ نہیں، کانگریس سے 5 قدم آگے بڑھ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتی رہی، لیکن ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم ہونے کے بعد کانگریس کے اندر ایک طاقت ابھری، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا، جس طاقت نے گاندھی جی سے کہا، زور ڈالا کہ اب جب ملک آزاد ہوا اور مسلمانوں نے مذہب کے نام کے اوپر ملک کا ایک حصہ لے لیا، اب ہمارے اس ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ملک کا دستور ہندوازم کے اوپر مبنی ایک خاص دستور ہوگا جس کے اندر ہر اقلیت اکثریت کے رحم و کرم پر رہے گی۔ جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، ہم تمہارے کاندھے سے کاندھے ملا کر نہیں، ملک کی آزادی میں ہمارا کردار تم سے آگے رہا ہے، اس صورت کے اندر جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، تم نے دستخط کیے ہیں، تم مجرم ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پگڑیاں اچھلوائی ہیں، اپنی ٹوپیوں کو جوتوں کے نیچے رونتے ہوئے دیکھا ہے، ہم سے ہمارے بھائی کہتے تھے کہ تم ہندوؤں کے پٹھو ہو، تم پاکستان کے مخالف ہو، سب کچھ ہوا، مگر ہمارا جو نقطہ نظر تھا ہم اس نقطہ نظر سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، تم پیچھے ہٹے ہو، ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ تنہا جمعیت علماء ہند تھی، کوئی پارٹی مسلمانوں کے اندر تو تھی ہی نہیں، وہ تو ایک امتحان کا وقت تھا، شریف لوگ تھے، جمعیت علماء ہند کے اس مطالبے کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، جس کے اندر ہر اقلیت کو، چاہے وہ کوئی بھی اقلیت ہو، دستوری اعتبار سے ہر اقلیت کو اپنے مذہبی تشخص اور نشانی کے ساتھ ملک میں آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا۔
یہ جمعیت علماء کا کردار ہے تحفظ جمہوریت کے اندر. اس لیے جمعیت علماء کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جمہوریت، ہندو مسلم ایک دوسرے سے قربت، اکثریت اور اقلیت میں پیار و محبت، اس کے لیے کام کرے. اور اگر کوئی پارٹی اقتدار پر بیٹھ کر اس راستے سے دائیں بائیں ہوتی ہے تو جمعیت علماء سب سے پہلی وہ جماعت ہوگی جو اس کو ہدف ملامت بنائے گی، تنقید کرے گی. ہمیں یہ حق پہنچتا ہے. ہم آج اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری مجلس منتظمہ یعنی جنرل باڈی کا اجلاس ہے. جنرل باڈی کا یہ اجلاس ہم دیوبند میں کرنا چاہتے تھے. ہمارے پاس وہاں جگہ ہے، دلی کے قریب ہے. ہم پورے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو وہاں راحت و آرام کے ساتھ رکھ سکتے تھے، لیکن ہمیں اجازت یو پی کی گورنمنٹ نے نہیں دی. ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا یہ کوئی عمومی اجلاس نہیں ہوگا. ہمارے ممبران ہیں 3-3.5 ہزار تقریباً پورے ملک کے. وہ آئیں گے، ہم ایک ہال بنائیں گے، اس ہال کے اندر ہم اپنے اجلاس کو کریں گے. ہمیں اجازت نہیں دی گئی. جمعیت علماء ہند کا جلسہ مئو میں ہونے والا تھا، اجازت دے دی گئی. اعظم گڑھ میں ہونے والا تھا، اجازت دے دی گئی. لیکن عین تاریخ سے 2-4 دن پہلے کینسل کر دیا گیا. جب وہاں کے سیاسی حلقے کے لوگوں نے ایڈمنسٹریشن پر زور دیا تو انہوں نے برملا یہ بات کہہ دی کہ جمعیت علماء کے صدر کو نہ بلاؤ تو ہم جلسے کی اجازت دے دیں گے. ہم نے دلی میں کرنا چاہا، ہمیں وہاں بھی اجازت نہیں ملی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی ایسی اسٹیٹ کے اندر کریں جہاں بی جے پی کا اقتدار نہیں ہے. جمعیت علماء مہاراشٹر کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی اور ہم سے کہا کہ ہم کریں گے اس جلسے کو. آج یہ جلسہ در حقیقت ہماری جنرل باڈی کا جلسہ ہے. چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہم ان حالات کے اندر ایک عام اجلاس بھی کر لیں اور برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو جو ملک کے ان حالات پر نظر رکھتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو بھی سنیں اور جمعیت علماء کے اسٹیج سے یہ پیغام عام ہو. جمعیت علماء ہند آپس میں میل ملاپ اور محبت اس کے دستور کے اندر شامل ہے. 100 سال پہلے سے آج تک جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی سے پہلے بھی اسی راستے کے اوپر جمی ہوئی تھی. ملک کی آزادی کے بعد بھی ہم اسی طریقے پر جمے ہوئے ہیں. ہماری پالیسی کے اندر ہندو مسلم تفریق نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندوؤں کے باپ دادا ایک ہی تھے. یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی 5 اولاد ہے. کسی کو اسلام اچھا لگا وہ مسلمان ہو گیا، کسی کو سکھ دھرم اچھا لگا وہ سکھ بن گیا، کسی کو بدھ دھرم اچھا لگا وہ بدھ بن گیا،
کسی کو اپنے باپ دادا کا دھرم ہی اچھا لگا وہ اپنے باپ دادا کے دھرم پر رہا، لیکن ہندوستان کی قوم کے اندر یہ لچک تھی کہ اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر نہ ان میں بھید بھاؤ تھا، نہ لڑائی اور جھگڑا تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ ایک ہی گاؤں کے اندر ایک باپ دادا کی اولاد، ایک محلے کے اندر مسلمان، دوسرے محلے میں آج سے نہیں سینکڑوں سال سے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا معاشرہ تھا، ہم اسی طرح زندہ چلے آ رہے ہیں۔ آج ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کیا قصور ہے؟ کیا بات ہے؟ کبھی یہ آواز اٹھی کہ گھر واپسی کے لیے، کیا مطلب ہے؟ سارا مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے، ہندو بن جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، مسلمانوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بدقسمت پارٹی ملک کے اندر گلی گلی کوچے کوچے مسلمان اور ہندو کا خون بہانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اس کے خلاف ہے۔ وہ چیز ختم ہوئی، موب لنچنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ مسلمان سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئے، اور سب سے زیادہ موب لنچنگ کا شکار جھارکھنڈ کے اندر ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ اس کے خلاف قانون بناؤ۔ جہاں تک ہماری آواز جا سکتی تھی ہم نے وہاں تک اپنی آواز کو پہنچایا، لیکن اس کے خلاف قانون نہیں بنایا گیا۔ یہ صورتحال ملک میں کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہوئی۔ مسلمان کا خون بہتا رہا اور جھارکھنڈ میں سب سے زیادہ بہا۔ میں نے اپنے خطبہ صدارت میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کوئی قانون نہیں بنایا گیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس دن سے بی جے پی کا جھارکھنڈ میں منہ کالا ہوا ہے، بی جے پی ہی کا نہیں، بی جے پی کے چیف منسٹر کا بھی منہ کالا، اس دن سے آج تک کوئی موب لنچنگ نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موب لنچنگ ہو نہیں رہی تھی۔ بدقسمت ہے وہ پارٹی جو اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے موب لنچنگ کرا رہی تھی۔ ختم ہو گیا۔ آج کہاں ہے موب لنچنگ؟ ملک کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا کہ موب لنچنگ بھی کوئی چیز ہے۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے سوا اس ملک کو زندہ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ہندو مسلم زندہ باد، ہندو مسلم زندہ باد، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی۔ ملک کے اندر حکومت مسلم مسائل، مسلم مخالف مسائل کو بڑھانا چاہتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مودی جی بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کے اندر دخل دیا، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن
وہ مسلمان کو سمجھتے ہیں، مسلمان کی بربادی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج ان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جن مہیلاؤں کے اوپر احسان کیا تھا، آج وہی مہیلائیں پورے ملک کے اندر آبلا برپا ہیں۔ کہاں گیا ان کا احسان؟ جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، انقلاب انقلاب انقلاب، ہندوستان ہندوستان، پیار و محبت پیار و محبت، نفرت مرد آباد نفرت مرد آباد، فرقہ پرستی مرد آباد فرقہ پرستی مرد آباد۔ کہاں گیا وہ احسان؟ پورا ملک شاہین باغ بنا ہوا ہے، تم نے مردوں کے اوپر لاٹھی چارج کی، تم نے اپنی پولیس سے گولیاں چلوائیں، بے قصور لوگوں کو قتل کیا، جن کو قتل کیا تھا انہی لوگوں کے اوپر جرمانہ رکھ دیا۔ ایک ایک شہر میں ایک ایک آدمی پر 44 لاکھ روپے کا جرمانہ رکھ دیا۔ کیا ہے؟ اسی کا نام جمہوریت ہے۔ جمعیت علماء ہند تحفظ جمہوریت کی بات کر رہی ہے، اسی لیے کر رہی ہے۔ تم جمہوریت کے دشمن بن کر کھڑے ہوئے ہو۔ ہم آج تک خاموش تھے، ہماری مجلس منتظمہ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارے ملک کے اندر ایسے ہی جلسے کریں گے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، پیار و محبت، نفرت مرد آباد، فرقہ پرستی مرد آباد۔ لیکن ہم ہر احتجاج کی جان سمجھتے ہیں ہندو مسلم اتحاد کو۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ تنہا مسلم عورتیں یا تنہا مسلم مرد کوئی احتجاج کریں۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہوگا۔ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ بنا کر اس کی جان کو کھینچ لیا جائے۔ بدقسمتی سے یو پی کا مسلمان اس کا شکار ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند یہ سمجھتی ہے اور یقین کے ساتھ، پہاڑ جیسے یقین کے ساتھ سمجھتی ہے کہ ہر احتجاج کامیاب اسی وقت ہوگا، ملک کے لیے لابھدائک اسی وقت ہوگا جب اس میں دو شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احتجاج ہندو اور مسلمان کا ملا جلا احتجاج ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ اگر احتجاج ان دو شرطوں کے ساتھ ہے، جمعیت علماء اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر تنہا مسلمان کا احتجاج ہے، ہم اس تنہا مسلمان کے احتجاج کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بی جے پی گورنمنٹ کی تائید میں ہے، ملک کی تائید میں نہیں ہے۔ میں اس بات کو عام کرتا ہوں۔ ہم جہاں اجلاس کریں گے، ہمیں امید ہے کہ 50,000 اور لاکھوں آدمی آج کی طرح اس اجتماع میں شریک ہوں گے۔ اور ہم یہ بات کہیں گے انشاءاللہ، ہندو مسلم اتحاد کے بغیر کامیابی ہندوستان میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا نظریہ آج کا نہیں ہے، 100 سال پرانا نظریہ ہے۔ ہم پہاڑ کی چٹان کی طرح اسی نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء نے کام اسی بنیاد پر کیا ہے۔ ہم نے آسام کے اندر، جہاں بی جے پی گورنمنٹ نے مسلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کا کام سب سے پہلے کیا ہے، اس کے اندر ہندو عورتیں بھی 48 لاکھ ہندو اور مسلمان عورتیں تھیں جن پر نیشنلٹی کے سلسلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔
ہم نے حکومتوں سے بات چیت کرنی چاہیے، مگر ہم نے آخر میں یہ سمجھا کہ اگر کہیں کوئی کرن انصاف کی نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑے جج تھے گوگوئی، وہ خود آسام کے رہنے والے تھے۔ ہمیں بڑے خطرات تھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، تنہا مسلمان عورتوں کے لیے نہیں۔ اگر 48 لاکھ کے اندر 28 لاکھ مسلمان عورتیں تھیں تو 20 لاکھ اس کے اندر ہندو عورتیں بھی تھیں۔ جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ ہم کورٹ کے اندر گئے اور ہم نے دلی کے بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات کو حاصل کیا، جن کی ایک ایک دن کی فیس 15 لاکھ روپے ہوتی تھی۔ ہم نے لا کر ان کو عدالت میں کھڑا کیا۔ ہمیں اللہ کے کرم سے سب سے بڑا سہارا وہی انسان کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 100% نہیں، 101% ہمیں ہمارا حق ملا۔ جمعیت علماء ہند کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو تنہا مسلمانوں کے لیے کام کرے، ہندوؤں کے لیے نہ کرے۔ ہم جو کام کرتے ہیں مذہب سے اوپر اٹھ کر کہتے ہیں۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی برادران وطن کو دعوت دیں، کہیں آؤ اس گھڑی کے اندر تلوار تنہا مسلمان پر لٹکی ہوئی نہیں ہے، جس طرح مسلمان پر لٹکی ہے دلتوں کے اوپر بھی اسی طرح لٹکی ہے۔ ہمارے ساتھ آؤ، کھڑے ہو۔ ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ہندو اور ہندو پارٹیاں بھی اپنے نظریے کو تبدیل کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ملک کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگر یہ دو طاقتیں مل جائیں گی گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہٹنا پڑے گا۔ ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، زندہ باد۔ ہم نے جو کام کیا ہے جمعیت علماء نے وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر کیا ہے۔ یہاں گلزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے الزام میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے تھے، ان کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ ہم نے ان کے کیسوں کو لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک لڑا ہے۔ وہ بھی تھے کہ جن کو عمر قید کی سزا ملی تھی، ان میں وہ بھی تھے جن کے اوپر لوور کورٹ اور ہائی کورٹ میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے کیسوں کو لڑا ہے۔ اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آج بھی ہم ان کیسوں کو لڑ رہے ہیں۔ جمعیت علماء کی نظر کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے دنوں سیلاب کی زد میں کیرلا کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے مکانات بنائے، ایک مکان 4 لاکھ روپے میں۔ ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکان نہیں بنائے، مرمت ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکانات کی نہیں کرائی۔ مرمت جن مکانوں کی ہوئی ہے ان میں ہندو اور عیسائی زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ جن مکانوں کو ہم نے بنایا ہے ان کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مصیبت مذہب دیکھ کر نہیں آتی، مصیبت آئی ہے ہمارا مذہبی فریضہ ہے مسلمان کا،
میں کہتا ہوں مذہبی فریضہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ ہر مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مصیبت کو دور کرنا مسلمان کا فرض ہے، چاہے مذہب کچھ بھی ہو۔ نہیں، مسلمان اور انسان ہی نہیں، اگر کتا اور بلی بھی کسی مصیبت میں پھنسی، اس کی مصیبت کو دور کرنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ آج کی ملک کی صورتحال انتہائی خراب صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قانون آیا ہے اور جس قانون کے اوپر میرے بھائی میں نے جتنی تقریریں سنی بول رہے ہیں، وہ قانون CAA NPR NRC کا قانون ہے پورے ملک کے لیے۔ آسام کا ہندو اور مسلمان اس امتحان سے گزر چکا، اس کا جتنا اندازہ ہمیں ہے کسی دوسری پارٹی کو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس لیے کہ جمعیت علماء آج سے نہیں، تقریباً 50 سال سے آسام کے اس مسئلے کے اندر رات اور دن شریک رہی ہے۔ یہ سمجھا جاتا تھا، وہاں کی فرقہ پرست پارٹی BJP یہ سمجھتی تھی کہ ہم 70-80 لاکھ مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیں گے۔ BJP گورنمنٹ کے اندر وہاں کی اسمبلی کے ممبر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہم آسام کو دوسرا میانمار بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا تھا ملک کے لیے نہیں، جو قیامت توڑی جا رہی تھی ملک کے لیے نہیں، وہ صرف اور صرف مسلمان کی بربادی کے لیے کی جا رہی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے اس کے کیسوں کو لڑا، اور اب وہ 70-80 لاکھ سے گھٹ کر کے مسلمان صرف 5-5.5 لاکھ اور ہندو تقریباً 13 لاکھ کے قریب رہ گئے ہیں۔ خیر، ہندوؤں کے لیے گورنمنٹ نے CAA لا کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے، ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کسی کو کسی بنیاد کے اوپر شہریت دیتی ہے، ہمیں کیا اس کے اوپر اشکال ہے؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، درد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد پر آپ وہ مسلمان جس کے باپ دادا ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے ہیں اس کو نیشنلٹی کے حق سے محروم کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، CAA NPR NRC۔ ہم جمعیت علماء ہند اس سلسلے کے اندر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم اس کو ملک کے لیے بہت خوش آئند سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں مختلف پارٹیوں کی اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ اس قانون کو نہیں اپنے یہاں لاگو کرنے دیں گی۔ میں کلکتے گیا، وہاں کی حکومت جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نو CAA، نو NRC، نو NPR۔ میں کیرلا گیا، وہاں کی حکومت، میں پنجاب میں گیا، میں نے سنا پنجاب کے اندر، مجھے جانا نہیں ہوا، کہ وہاں کی حکومت نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ قطع نظر اس کے کہ آیا یہ صوبائی حکومتیں اپنے اس اعلان میں کامیاب رہ سکتی ہیں یا نہیں؟ میں یہ تو کہتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف ہندو مسلم کے اندر نفرت تو پائی جاتی ہے،
اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ جھارکھنڈ کے اندر بی جے پی کو زمین چاٹنی پڑی، دلی کے اندر بی جے پی کو زمین چاٹنی پڑی ہے۔ میں اس چیز کو ملک کے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ یہ تنہا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر ہندو اور مسلم اتحاد نہ ہوتا کبھی یہ نتیجہ نہیں آ سکتا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو۔ میں اس چیز کو ملک کے لیے، جمعیت علماء ہند اس چیز کو ملک کے لیے انتہائی خوشائند سمجھتی ہے۔ بی جے پی نے جھارکھنڈ میں اور دلی کے اندر اپنی ساری طاقت لگا دی، اور جو کچھ مسلمان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس کو کیش کرنے کے لیے جھارکھنڈ میں اس کے لیڈر اتر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے 370 کی دفعہ کو چٹکی بجاتے ختم کر لیا۔ کون کس کی ماں نے دودھ پلایا تھا کہ ختم کر دیتا؟ یہ ان کی تقریر ہے، راج ناتھ سنگھ کی تقریر ہے جو جھارکھنڈ میں انہوں نے کی ہے۔ ہم نے رام مندر کے مسئلے کو جو 70 سال سے چل رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے ختم کرا دیا۔ وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کی، طلاق کے مسئلے کو جھارکھنڈ کے اندر کیش کرنا چاہا، لیکن ہندو مسلم کا یہ اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ دھول چاٹی اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ کہاں ہے حکومت ان کی؟ کہاں ہے موب لنچنگ؟ کہاں ہے مسلمان کے خلاف نفرت؟ دلی کے اندر آئے 200 پارلیمنٹ کے ممبر اور کتنے صوبوں کے چیف منسٹرز، یہاں تک کہ خود ہوم منسٹر دلی کے گلی گلی کوچے کوچے گھومتے پھرے ہیں اور بھیک لے کر ووٹ مانگا ہے۔ نہ مسلمان نے بھیک ڈالی نہ ہندو نے بھیک ڈالی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کی طاقت ہے۔ اگر اس اتحاد کو نظر نہ لگی اور یہ اتحاد باقی رہا تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں بہار اور بنگال کے اندر بھی یہی انجام ہوگا۔ جمعیت علماء ہند نے طے کیا ہے کہ ہم اپریل سے پہلے رائے عامہ بنانے کے لیے مسلمان اور ہندو کے اس ملن کو، جو اس وقت کی صورتحال ہے، مضبوط کرنے کے لیے، جس طرح ہم نے یہاں جلسہ کیا ہے جس میں آج آپ شریک ہیں، ہم پورے ملک کے اندر یہ جلسے کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گتھی سلجھ نہیں سکتی جب تک یہ اتحاد مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ جھارکھنڈ اور دلی کے اندر یہ نتیجہ تنہا مسلمان نے دیا ہے، غلط ہے۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ ہے، اور یہ اتحاد رہے گا تو ملک چلے گا۔ اگر یہ اتحاد ختم ہوگا تو ملک برباد ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ مطالبہ ہے اور پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ حکومت اگر ملک کی وفادار ہے تو ہم کہتے ہیں، ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اس قانون کو واپس لو، ختم کرو۔ رہ گئی جن گننا، مردم شماری، جس طرح سن 51 سے 2011 تک ہوتی رہی، کرو مردم شماری، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسی مردم شماری جس کے اندر تم
پرائمری اسکول کے ٹیچر سے لے کر کے اوپر تک ہر آدمی کو یہ اختیار دے دو کہ وہ سروے آفیسر بن کر جس کے نام کے ساتھ چاہے ڈاؤٹ فل کی نشانی لگا کر اس کے خاندان، اس کے بچوں کی زندگی کو برباد کر دے بغیر کسی دلیل کے، ہم اس قانون کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کا فیصلہ ہے اور ہم اس کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم برابر اس کو کرتے رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر حکومت کرنی ہوگی تو گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی، پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ملک کے اندر جنتا کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمارا ووٹ ملک کے اندر حکومتیں بناتا ہے، ہمارا ووٹ ملک کی حکومتوں کو گراتا ہے۔ یہی جمہوریت کی طاقت ہے۔ ہماری اس طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا، مگر شرط اولی یہی ہے کہ یہ طاقت میرے بھائی اتحاد سے بنتی ہے، اختلاف سے کبھی نہیں بنے گی۔ مولانا ارشد مدنی، میں اس مولانا لیے ارشد بولو، مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ میں اسی لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور جو ہندو بھائی یا سکھ بھائی یہاں جمع ہیں اور بہنیں ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے احتجاج کو ہندو مسلم بنائیں، تنہا مسلم نہ بنائیں۔ اگر آپ تنہا مسلم احتجاج بنائیں گے، آپ اس مقصد کو ناکام کریں گی، کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں اور ہر ہندو کو، چاہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے یا بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، یا گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، قصبے میں ہے، ہر ہندو اور مسلمان کو اپنے دائیں بائیں اپنے بھائی کو گلے لگانا چاہیے۔ گورنمنٹ نفرت کی سیاست کا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں مسلمان سے کہتا ہوں اور ہندو سے، آگ کو آگ سے آپ کبھی نہیں بجھا سکتے۔ آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نفرت کی سیاست کا دیوالا پیٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، ملک آباد نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے انہی کلمات کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان قانونوں کو واپس لے۔ جب تک واپس نہیں لے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے جھارکھنڈ، مہاراشٹر، ہریانہ اور دلی کے اندر مقابلہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ بہار، بنگال، یو پی کے اندر بھی اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس طاقت کے مقابلے میں کوئی دوسری طاقت کھڑی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابھی ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ کو۔ وہ ایسا ہے کہ حضرت کی تقریر آپ نے پوری سنی اور اس پر غور کیجئے۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اور یہ کہیں کہ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ جو حضرات حضرت یہ پولیس کے جو ذمہ دار ہیں یہاں، میں ان سب کا شکریہ سب سے پہلے جمعیت علماء مہاراشٹر کا، پھر اپنے ان جگری دوستوں کا جنہوں نے اس اجلاس کے اندر رات اور دن ایک کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایڈمنسٹریشن کا
اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خاص طور پر اس جلسے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے محنت کی ہے، اور میں اپنے ان سب ہندو بھائیوں کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کیا ہے، اور اپنے ہندو مسلم اخوت و ہمدردی کے لیے اپنے تقریر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ ان حالات کے اندر لوگ میڈیا کی شکایت کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جو اخبارات کو آج دیکھا ہے اور میڈیا کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، الیکٹرونک میڈیا کے بارے میں، میرا دل ٹھنڈا ہے۔ میں اپنے دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس ملک کو کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ اس ملک کے اندر جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پرانی تاریخ کو اللہ تعالی پیار و محبت کی زندہ و جاوید فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ صوبائی سرکار محترم اسلم شیخ صاحب، اسی طرح میرے وہ بھائی جو سابو صدیق مسافر خانے کے چیئرمین ہے، کیا نام ہے، حاجی بشیر موسیٰ پٹیل صاحب، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو مہمان آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو خیرات و برکات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر پولیس محکمے کے ذمہ داران کا، ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے ہمارے اس مجمع کے ساتھ تعاون فرمایا، اور والنٹیئر حضرات سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجمع کو سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکالیے، اور اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ابھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ انہیں پیچھے کے راستے سے نکلنا ہے، لیکن پہلے یہ مجمع جو ہے سامنے وہ نکل جائے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مجمع کے چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر یہاں تشریف رکھیں۔ ہمارے پولیس والے بھائی کچھ ان سے بات کریں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے پولیس والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے ان کے ہم سب مشکور ہیں، یہ پورا مجمع مشکور ہے، ہمارے حضرت بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے اس تعاون کے ہم شکر گزار ہیں۔ حضرت اب نیند آئے گی ہم لوگوں کو، اب نیند آئے گی ہم لوگوں کو۔ میرا کوئی شکریہ نہیں ادا کر رہا؟ نہیں حضرت۔ دیکھ رہے ہو مجمع؟ ارے بھائی سب لوگ بول رہے ہیں آج حضرت کا رنگ کچھ اور ہی دیکھا ساتھ مائک نکالیے وہاں سے پیچھے۔
आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ जाइए। रास्ते में किसी किस्म की कोई नाराबाजी मत कीजिए, एक दूसरे का ख्याल करते हुए जाइए। मस्तूरात यानी ख़वातीन से ये दरख्वास्त है कि वो अपनी जगह पर अभी बैठी रहें। ये मजमा निकल जाए तब वो पीछे के रास्ते से बाहर निकलें। आप हजरात अपने अपने मकाम पर जाते हुए किसी किस्म की कोई नाराबाजी न कीजिए। जिस तरह आप खामोशी के साथ आए इसी तरह खामोशी के साथ आप तशरीफ़ ले जाएं। अमन, भाईचारा, प्यारो मोहब्बत आज के इस अजीम इज्तिमा का ख़ास पैगाम है। ये पैगाम लेकर जाइए, जहाँ रहिए प्यारो मोहब्बत के साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, एक बनकर रहिए। हम सब एक हैं। सिराजुल उलूम के तलबा मेरी आवाज़ सुन रहे हूँ तो आज उनकी जिम्मेदारी खाना खिलाने की है। जिन तलबा की जिम्मेदारी खाना खिलाने की है वो साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने में पहुँचे। मुफ्ती लईक अहमद साहब ने वीटी स्टेशन वाले रास्ते पर भीड़ ज़्यादा है, इसलिए रज़ाकार अहबाब अंदर के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता निकालें। हाँ, वॉलंटियर हजरात से ही गुजारिश है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मजमा को बाहर निकालें, इसलिए कि वीटी स्टेशन वाले रोड पर मजमा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, भीड़ ज़्यादा हो गई है। और वॉलंटियर हजरात अपनी खिदमत तब तक अंजाम देते रहें जब तक एक एक फर्द जलसा गाह से बाहर न निकल जाए। ठहर ठहर कर, उसी का नाम आहिस्ता आहिस्ता है, उसी को ठहर ठहर कर कहा जाता है। और वॉलंटियर हजरात जब मजमा बाहर निकाल चुके हैं तो ये जो अपना स्टेज के सामने डी बना हुआ है, इस डी के अंदर तशरीफ लाएं। जो बाकी बातें रह गई हैं इंशाअल्लाह वो सारी यहाँ हो जाएंगी। वॉलंटियर हजरात से ये भी गुजारिश है कि जो झंडे बंधे हुए हैं वो झंडे भी खोल लेंगे। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि जो झंडे बंधे हुए हैं वो झंडे खोल लेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी लेकर मत जाइएगा। जमीयत उलमा के दफ्तर में उसे जमा कर दिएगा।